عورتوں کی قدر نہ کرنے اور دنیا میں کم تر سمجھنے والوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن لو، کیونکہ ان 10 عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسلام میں ان 10 عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا، ورنہ انسان مسلمان نہیں رہے گا۔ دنیا بھر میں آج کل ان 10 عورتوں سے نکاح کرنا عام ہو گیا ہے۔ شاید کہیں آپ بھی ان 10 عورتوں سے نکاح تو نہیں کر بیٹھے۔ قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 10 عورتوں سے نکاح کرے گا اسے قیامت کے دن اور دنیا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ نکاح کے بعد انسان کی زندگی میں کئی اہم تبدیلیاں آتی ہیں اور شریعت میں اس کی اہمیت بھی بڑی واضح ہے۔ نکاح انسان کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو زیادہ پاکیزہ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ اور جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شہوت کا انسداد ہے۔ اور جن عورتوں کی قدر اور دنیا میں کم تر سمجھا جاتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے جو بے نکاح ہیں اور تمہاری لونڈیاں اور تمہارے غلام، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس سے معاشرت میں سکون، محبت اور تعاون پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے کنارہ کشی کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ نکاح کرنا نہ صرف اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اسلام میں نکاح کو ایک بہت بڑی عبادت سمجھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں سے جو بے نکاح ہیں اور تمہاری لونڈیاں اور تمہارے غلام، اگر وہ غریب ہوں تو انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس سے معاشرت میں سکون، محبت اور تعاون پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے کنارہ کشی کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نکاح ایک ضروری عمل ہے جو نہ صرف انسانی فطرت کے مطابق ہے بلکہ یہ دین اسلام کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ نکاح کے لیے عورت کی رضا کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کے لیے عورت کی رضا ضروری ہے، یعنی اگر عورت کی رضا نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ نکاح میں عورت کا ولی اس کے ولی کا مطلب ہے وہ شخص جو عورت کی طرف سے اس کے نکاح کو قبول کرتا ہے ہونا ضروری ہے۔ ولی کا کام عورت کے لیے مناسب شخص کا انتخاب کرنا ہے تاکہ وہ اس کے حقوق کی حفاظت کرے۔ نکاح میں مہر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مہر وہ رقم یا مال ہے جو شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے وقت دینا ہوتا ہے۔ مہر کی مقدار کا تعین دونوں فریقوں کے درمیان ہوتا ہے اور یہ عورت کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم عورتوں کو اس کے مہر خوشی سے دو۔ نکاح کے معاہدہ کے لیے 2 گواہ ہونا ضروری ہے جو نکاح کی شرعی حیثیت کو درست ثابت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح بغیر گواہ کے درست نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے دونوں فریقوں کا بالغ اور عقلی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کی عقل یا جسمانی صحت میں مسئلہ ہو تو اس کا نکاح درست نہیں ہوتا۔ نکاح کے بعد عورت کا حق ہے کہ اسے محبت، عزت اور احترام ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ مہر عورت کا حق ہے جو اسے نکاح کے وقت دیا جاتا ہے۔ شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مہر ادا کرے،
چاہے اس نے اس کا کوئی حصہ ادا کیا ہو یا نہیں۔ نکاح کے بعد شوہر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرے، اس کے ساتھ مساوات کا سلوک کرے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرے۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو مالی مدد فراہم کرے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے، جیسے کہ خوراک، لباس اور رہائش۔ شوہر کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کی رہنمائی کو تسلیم کیا جائے۔ عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خواہشات کا احترام کرے اور اس کی رہنمائی کو اپنائے۔ مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرے۔ شوہر کا حق ہے کہ اسے اپنی بیوی سے سکون، محبت اور تعاون ملے تاکہ ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو۔ طلاق کی شرعی وجوہات: اگر نکاح میں کوئی فریق اپنے حقوق کی پامالی کرتا ہے یا کسی وجہ سے دونوں کے درمیان رشتہ ٹوٹنے لگے تو طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ طلاق اسلام میں ایک آخری حل ہے اور اسے تب استعمال کیا جانا چاہیے جب تمام حل کیے جانے والے راستے ختم ہو جائیں۔ یہ طلاق کی وہ قسم ہے جس میں شوہر بیوی کو طلاق دے کر پھر سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ طلاق کی وہ قسم ہے جس میں شوہر کے لیے رجوع کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں میں ناچاکی ہو تو دونوں کے درمیان کوئی ثالث مقرر کر دو۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق سے پہلے تمام ممکنہ راستے استعمال کرنے چاہیے اور اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں نکاح کو نہ صرف ایک قانونی معاہدہ بلکہ ایک بہت بڑی عبادت سمجھا گیا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے کنارہ کشی کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں عیب ہو جیسے کہ جسمانی عیب تو وہ نکاح کا فسخ کرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس صورت میں عورت یا مرد کو اپنے حق میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر نکاح کسی معقول وجہ کے بغیر منسوخ کیا جائے تو اس کے اثرات معاشرتی طور پر بہت سنگین ہو سکتے ہیں، لہذا نکاح کے بعد طلاق کے معاملات میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جو تمہاری ماؤں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں ہیں۔ یہ آیت محرم کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت کو واضح کرتی ہے۔ محرم سے نکاح کرنا نہ صرف حرام ہے بلکہ یہ خاندان کی عزت اور روابط کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بیوی کی بہن سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ خاندان میں فساد نہ ہو اور بیوی اور اس کی بہن کے درمیان تعلقات میں کوئی خلل نہ آئے۔ اسلام میں یہ بھی حرام ہے کہ مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے نکاح ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہاری عورتوں کا نکاح غیر مسلموں سے جائز نہیں۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہی ہو سکتا تاکہ اس کے دین و ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ منافقین کا ایمان حقیقی نہیں ہوتا اور اس لیے مسلمان عورت کا منافق شخص سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق کا دل اور زبان تضاد ہوتا ہے اور اس سے تعلقات میں فساد آ سکتا ہے۔ اسلامی معاشرت میں زنا سے پیدا ہونے والی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ شریعت میں ایسے نکاح کو غلط سمجھا گیا ہے کیونکہ ایسا نکاح فطری اور جائز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عورت توبہ نہ کر لے اور اپنی زندگی کو درست نہ کر لے۔ دنیا میں اکثر ایسی عورتوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے جو بدکاری یا ناجائز تعلقات میں ملوث ہوں، لیکن اسلام نے ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں طلاق شدہ عورتوں کو بعض اوقات حقیر سمجھا جاتا ہے لیکن اسلام میں ان عورتوں کا مقام بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ بیوہ عورتوں کو بھی دنیا میں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے لیکن اسلام میں ان کا مقام بہت عظیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوہ یا یتیم کا خیال رکھے وہ میری مانند ہے۔
ہے۔ اسلام میں بیوہ عورت کا خیال رکھنا نہ صرف دینی ذمہ داری ہے بلکہ یہ ایک اہم عبادت بھی ہے۔ اسلام میں غریب یا کم حیثیت والی عورتوں کو بھی مکمل عزت دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کی مکمل حفاظت کی گئی ہے۔ خواتین کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اور ان کے جسمانی، ذہنی اور روحانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ عورتوں کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت، احترام اور تحفظ کی توقع کریں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہیں دنیا میں کم تر سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور انہیں عزت و احترام دینے کی ہدایت دی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ان کے حقوق دینے میں کوتاہی نہ کریں اور ان کا احترام کریں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم معاشرتی مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔